حمام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً حنین کی تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1778۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضائی کی تھی، اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1779۔ حمام نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1780۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق، عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1781۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا، پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تو ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائضہ تھی، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب محسب کے قیام کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1783۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا، ان کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں،
اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عینہ نے کہیں یوں کہا، میں نے عمرو بن دینار سے سنا، کہیں یوں کہا، میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1784۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، میرا بھی احرام وہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مکے میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم منا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں اور طواف کر لیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ آپ نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ہمراہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحج کے ہی مہینے میں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1785۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے حج کے لیے چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے، اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مگر میں مکے میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئی۔ عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائضہ ہی تھی۔ اس کا رونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب محسب کی رات آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم بھیجا۔ وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے۔ نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی، نہ صدقہ دینا پڑا، اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1786۔ ابن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور دوسری روایت میں ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو 2 نسک حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے صرف 1 نسک حج کیا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں، اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، پھر ہم سے فلاں جگہ آ ملیں، اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1787۔